گاؤ ماتا کے پجاری اقلیتوں کے قاتل۔ اگرچہ بھارتی عوام کی تمام تر توجہ پاکستان انڈیا سرحد، سرجیکل سٹرائکس اور ممکنہ فوجی اضافے پر مرکوز ہے، مگر بھارتی سرحدوں کے اندر مسلم دشمنی کے پکتے لاوے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ہندوتوا کے شدت پسند کارکن اور لیڈران بھارتی اقلیتوں سے مسلسل حالت جنگ میں رہنا پسند کرتے ہوئے اس مقصد کی خاطر نت نئے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہندوتوا نے روی سیسوڈیا نامی ایک نیا شہید ایجاد کر لیا ہے، جو کہ قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم تھا اور نظام تنفس میں خرابی اور گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے دوران حراست مر گیا۔ اس ملزم پر پچھلے سال ستمبر میں اخلاق نامی ایک مسلمان کو گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں موت کے گھاٹ اتارنے کا الزام تھا۔ محمد اخلاق اور روی سیسوڈیا ایک ہی گاؤں کے باسی تھے، مگر ترنگے میں لپٹی روی کی لاش دیکھ کر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے زندگی کے بعد موت بھی برابر نہیں۔ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ثقافت کے یونین منسٹر مہیش شرما اور ایم ایل اے سنگیت سورن نے بھی روی کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ ہندوتوا کے جوشیلے اور برہم کارکنوں نے اس موقع پر ہندو ایکتا زندہ باد اور ہم سب ہندو ہیں کے نعرے لگائے۔ پچھلے سال جس جگہ اخلاق کو تشدد سے قتل کیا گیا تھا، اسی جگہ روی سیسوڈیا کی ترنگے میں لپٹی لاش رکھی گئی اور ددری نامی اس علاقے کے گاؤں بشاہرہ کے سینکڑوں باسیوں نے دھرنا دیا کہ اخلاق کے قتل میں نامزد 17 ملزمان کو رہا کر کے اخلاق کے بھائی جان محمد کو گرفتار کیا جائے۔ ددری کے علاقے کے مسلمان ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوتوا کے لیڈر اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس علاقے کی فضا کو اپنے زہریلے بیانات اور نفرت بھرے نعروں سے مسموم کر رہے ہیں۔ سادھوی پارچی، جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے قتل پر 10 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا تھا، وہ بھی گاؤں ماتا کے رکشک گروہوں کے ساتھ اس علاقے میں موجود ہے۔ محمد اخلاق کی میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوا تھا کہ اس نے گائے کا گوشت نہیں کھایا، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ اسے ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ محمد اخلاق کے کیس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ ہندوتوا کے پرتشدد رویے کے خلاف ایک علامت کے طور پر ابھرتے ہیں تو آپ کی قبر تک مسمار